آج کا موضوع کسی ایک ویلوگر کے خلاف ذاتی حملہ نہیں ہے، نہ یہ ویڈیو کسی کی عزت اچھالنے کے لیے بنائی جا رہی ہے، نہ کسی خاندان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ بیسیکلی ایک ایجوکیشنل انالیسس ہے، ایک معاشرتی مسئلے پر بات کرنے کی ہم کوشش کریں گے، کیسے ٹرینڈ پر ہم گفتگو کریں گے جو آہستہ آہستہ گھروں، ہماری سوچ، ہماری اولاد، ہمارے رشتوں اور ہماری دینی غیرت کو بھی متاثر کرتا چلا جائے گا۔ آج پاکستان میں فیملی ویلاگنگ ایک بہت بڑا ٹرینڈ بن چکا ہے۔ رجب بٹ سے لے کر کے جتنے باقی اسی طرح کے اور لنڈے کے فلاسفر دیکھ لیں، سسٹرولوجی ہو یا پھر دوسرے پاکستانی فیملی ولاگرز، ان سب کے کنٹینٹ میں ایک چیز بڑی مشترک نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا گھر، آپ کی فیملی، آپ کی شادی، بیوی، بچے، بہنیں، ماں باپ، خوشی، غم، آپ کے آرگومنٹس، آپ کے گفٹ، آپ کے ایموشنز، یہ سب کچھ کیمرہ کے سامنے آ رہا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا گھر کی ہر چیز کنٹینٹ بن سکتی ہے؟ کیا بیوی کا ہر مومنٹ، بچوں کا ہر ری ایکشن، ماں باپ کی ہر کمزوری، گھر کی ہر پرائیویٹ بات، شادی کی ہر رسم، پریگننسی، ایموشنل بریک ڈاؤنس، نیو بورن بیبی، ہاسپٹل، کلینک اور رشتہ داروں کے آنا جانا، کیا یہ سب ویوز اور مونیٹائزیشن کے لیے دکھانا درست ہے؟ اسلام نے سکون کی جگہ گھر کو بتلایا، ایگزیبیشن کی جگہ نہیں ہے، وہ سکون کی جگہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ سورہ نور میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو، یہاں تک کہ اجازت لے لو اور سلام کر لو۔ غور کریں، اسلام اتنی پرائیویسی سکھاتا ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت چاہیے آپ کو۔ مگر آج ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنے گھروں کے دروازے خود کھول دیے اور کہا کہ آؤ، کروڑوں لوگوں کو ہم نے دعوت دے دی ہے کہ میرے بیڈ روم تک دیکھو، میری ڈائننگ ٹیبل تک کو دیکھو، میری بیوی کا ری ایکشن دیکھو، میرے بچے کی ضد دیکھو، میری ماں کا رونا دیکھو، میری بہن کی شادی دیکھو، میرے گھر کی لڑائی دیکھو، اور انٹرٹینمنٹ، ان ساری چیزوں کو لوگوں کے لیے ہم نے بنا دیا۔ یہ آہستہ آہستہ پرائیویسی کا جنازہ نکلتا چلا گیا، اور سب سے بڑا مسئلہ بچوں کا ہے، بچے کانسینٹ نہیں دے سکتے۔ آج بچہ چھوٹا ہے، کیوٹ ہے، آڈینس کو اچھا لگ رہا ہے، ویوز آ رہے ہیں، سپانسرز آپ کو مل رہے ہیں، مگر کل یہی بچہ بڑا ہو کر کے پوچھے گا کہ ابو، اماں، میری چائلڈہڈ کی جو پرائیویسیز تھیں ان کو پبلک کیوں کیا گیا؟ امی، میرا رونا، میری ضد، میری بیماری، میری اسکول لائف اور میرے پرائیویٹ مومنٹس پر وہ لوگوں کے سامنے ان کو انٹرنیٹ پہ کیوں ڈال دیا گیا؟ بچہ تو آپ کا نا سر، آپ نے اس کی عزت خود نہیں کی، اس کی پرائیویسی لوگوں کے سامنے اچھال دی ہے، اس کا فیوچر وہ آپ نے اس کو سیکیور کرنا تھا۔ والدین اس کے گارڈین ہوتے ہیں، آنر نہیں ہوتے بھائی اس کے کہ جو دل کرے گا کر لیں گے، آپ اس کی گارڈین آپ کے پاس ضرور ہے۔ اولاد امانت ہے آپ کے پاس اللہ جل شانہ کی، آپ کی کنٹینٹ پراپرٹی نہیں ہوتی۔ آج دنیا میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جس کو ہم ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کہتے ہیں، یعنی جو چیز آپ انٹرنیٹ پہ ڈال دیتے ہیں نا سر، وہ مکمل طور پہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یعنی صرف بھی پیرنٹس کو شیئرنٹنگ، یعنی بچوں کی زندگی آن لائن شیئر کرنے کے رسک کے بارے میں پریکاشنز دیتا ہے ان کو، کہ خطرناک چیز اس کو جو ہے وہ ڈکلیئر کر چکا ہے، خاص طور پر آپ ان کے کانسنٹ، ان کی پرائیویسی اور ان کے فیوچر امپیکٹ کے حوالے سے۔ بیوی گھر کی عورت کا مسئلہ ہے، اب ان کے مسائل کو دیکھ لیں۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، حیا دیا ہے، پردہ دیا ہے، ڈگنیٹی دی ہے، مگر آج کچھ کنٹینٹ میں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، بیوی کو ری ایکشن مشین بنا دیا گیا کہ کبھی پرینک، کبھی سرپرائزز، کبھی کیمرہ سامنے رکھ کے ایموشنل سینس، کبھی اس کی پرائیویٹ کنورسیشنز ہیں ان کو لے لیا گیا، کبھی میرج کنفلکٹس کو اچھال دیا، کبھی سسرال کی بات، کبھی میاں بیوی کے پرسنل ٹاکس، یہ سب کچھ ویوز کے لیے پبلک کر دیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا نکاح کا رستہ اب کنٹینٹ کیٹیگری بن چکا ہے آپ کے لیے؟ کیا بیوی کا چہرہ، اس کے ایموشنز، اس کی پرسنل پرائیویٹ لائف ہے، اس کی پریگننسی ہے، اس کی ڈلیوری ہے، اس کے گھر کے مسائل ہیں، یہ سب مونیٹائزیشن کا سورس کیوں بنتا چلا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر حیا کم ہو جائے پھر انسان ہر چیز کو نارمل سمجھنے لگتا ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے کہ گھر کی بات ہے باہر نہ جائے، آج لوگ کہتے ہیں کہ گھر کی بات ہے ویلاگ میں ڈال دو، ویوز آئیں گے۔ یہی وہ خطرناک تبدیلی ہے۔ اب ڈائیورس اور رشتوں کی کمزوری کی اب اگر بات کرتے ہیں تو یہ اسی وجہ سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فیملی ولاگنگ ڈائریکٹ ڈیورس کا سبب بن رہی ہے۔ طلاق کے اسباب بہت کمپلیکس ہوتے ہیں، معاشی دباؤ، مزاج میں فرق، طبیعت میں فرق، سسرالی مسائل، ڈومیسٹک
اور آپ کی کمیونیکیشن گیپس اس کے اندر آ جاتے ہیں، آپ کی ایگو، ڈفرینٹ ایشوز ہیں، بہت ساری چیزیں ان چیزوں کے اندر شامل ہیں. لیکن یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ سوشل میڈیا کے کمپیریزن کو بہت بڑھا دیا گیا. پاکستان میں گیلپ کی MSLM بیسڈ رپورٹ کے مطابق 2010-11 میں ڈائیورس سٹیٹس 0.31% تھا، اور 12 to 13 میں 0.38% ہوا، اور 2014 to 2015 میں 0.39% رپورٹ ہوا. اور یہ اسٹیٹسٹیکلی انکریزنگ ٹرینڈ اس میں اتنا آیا کہ اسی رپورٹ کے مطابق اس وقت بلیو یہ ہے کہ 58% تک جو ہے یہ ریشو بڑھ چکی ہوئی ہے. کہاں 0.31% تھی 2010-11 میں، اور اس وقت 58% تک جو یہ جا چکی ہے. ڈائیورس ریٹس ریسنٹ لمٹس میں اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں. اب سوچیں جب ایک لڑکی روز سوشل میڈیا پہ دکھتی ہو کہ فلاں ولاگر کی شادی، اور اس میں اتنے گفٹس آئے، اتنی لاوش قسم کا اس کا جو ہنی مون تھا، اس کو اتنے ایکسپینسز قسم کے جو ہیں وہ ٹورز کرائے گئے، اور اس طرح کے اس کے ہسبینڈ نے اس کو سرپرائزز دیے، اس کو گولڈ دیا، اس کو کار دی. ایک عام گھر کی لڑکی کے دل میں کیا اس کا افیکٹ جاتا ہے؟ میری زندگی ایسی کیوں نہیں ہے، میرا ہسبینڈ ایسا کیوں نہیں ہے، میری شادی اتنی سمپل کیوں ہوئی. اور جب لڑکا دیکھتا ہے نا کہ جی سوشل میڈیا پر کپل پرفیکٹ وہ لگ رہا ہے، ہر بیوی کیمرہ پر اسمائلنگ، ہر گھر میں جو ہے وہ ڈیکوریشن کی کوشش اس طریقے کی جا رہی ہوتی ہے، ہر آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ رومانٹک، ہر ڈنر اسٹارٹک، وہ اپنی ریئل لائف کی جو وائف ہے نا سر، اس سے ان ریئل ایکسپیکٹیشنز جو ہے وہ لڑکا بھی رکھنا شروع کر لیتا ہے. حالانکہ کیمرے کے پیچھے کی لائف کوئی نہیں دیکھتا. کیمرے پر اسمائل ہوتی ہے، پیچھے تھکن ہوتی ہے، کیمرے پہ گفٹس ہوتے ہیں، اور ان کے پیچھے بیسیکلی لانچ چل رہا ہوتا ہے. کیمرے پہ رومانس ہو رہا ہوتا ہے، پیچھے جو ہے وہ آرگومنٹس چل رہے ہوتے ہیں. یہی کمپیریزن کلچر جو ہے یہ گھر کو توڑتا ہے. یہی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ محبت کو کمزور کر دیتی ہیں. آپ کی پبلک ویلیڈیشن رشتوں کے لیے سنسیریٹی کو کھا جاتی ہے. آج میاں بیوی کے درمیان جو مسئلہ ہو رہا ہے، پہلے بزرگ بیٹھتے تھے، فیملی سمجھاتی تھی، معاملات پردے میں رہتے تھے. اب مسئلہ انڈائریکٹ سٹیٹس آتا ہے، ریل بنتی ہے اور ویلاگ میں ہنٹس دیے جاتے ہیں، کمنٹس میں لوگ ججمنٹ کرتے ہیں، آڈینس سائڈ لیتی ہے، اور پھر پرائیویٹ کنفلکٹ پبلک ڈراما بن جاتا ہے، اور پھر ریکنسولیشن کی جو مشکلات اس کے اندر اس طریقے کی پیدا کر دی جاتی ہیں کہ پھر ایگو دو لوگوں کی نہیں رہتی، لاکھوں ویئرس کی آڈینس کی ایگو درمیان میں آ جاتی ہے. اور پھر یہ بہت خطرناک بات یہاں تک ہے، سورہ حجرات میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو، اور غیبت سے اللہ جل شانہ نے منع فرمایا. مگر آج ہم نے لوگوں کی پرائیویٹ لائف دیکھنے کے لیے نا اس کو اپنا انٹرٹینمنٹ کا سبب بنا لیا. آڈینس بھی گلٹی ہے، ہم بھی ذمہ دار ہیں. کریٹر صرف وہی دکھاتا ہے جس پر ویوز آتے ہیں. اگر ہم کسی کے گھر کی لڑائی، کسی کی میاں بیوی کا رونا، اور کسی بچے کا ایموشنل ریئیکشن، کسی فیملی کا سکینڈل، کسی شادی کا شو آف دیکھنا بند کر دیں گے نا سر، تو کریٹرز بھی باؤنڈریز سمجھنا شروع ہو جائیں گے، اوقات میں واپس چلے جائیں گے. مسئلہ صرف یہاں پہ ویلاگرز کا نہیں ہے، آڈینس کا بھی ہے. ہم کمنٹس میں لکھتے ہیں فل ہاؤس ٹور کرو، بیبی کا فیس ریویل کرو. ہم کہتے ہیں کہ جی بیوی کا ریئیکشن دکھاؤ، مدر ان لا کا ریئیکشن دکھاؤ، ہاسپٹل ویلاگز بناؤ، ڈلیوری ویلاگز بناؤ، فائٹ ریئیکشنز بتاؤ جی ہمیں. یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں کمنٹ سیکشن میں جا کے. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی معاشرہ خراب ہو گیا. بھائی معاشرہ ہم لوگ خود خراب کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ پرائیویسی کو ریوارڈ ہم لوگ اور حیا کو بورنگ ہم سمجھ رہے ہیں. ایک اور نقصان جو ہے وہ یہاں پہ میٹیریلزم کا ہو گیا. برانڈ گفٹنگ اور ایکسپینسو شاپنگ پر، اور گرینڈ ڈنرز پر، اور گولڈ اور ہاؤس آرز اور لگژری کارز میں، اور جو ہے اس کے ہاؤس ٹورز پر، اس کی ویڈنگ کے ڈریسز ہیں، ان کے لاوش قسم کے جو ایونٹس ہیں، جب ہم ان کو دیکھنے جاتے ہیں نا سر، تو عام آدمی کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے. وہ اپنی بیٹی کو بھی، اپنے بچوں کو بھی اس طرح کی لائف دینے کی امیجنیشنز کی طرف جاتا ہے، لیکن وہ کر نہیں پا رہا ہوتا. اس وجہ سے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. لڑکی کے والدین سوچتے ہیں ہماری بیٹی کی شادی ایسی ہونی چاہیے، لوگ کیا کہیں گے اگر ایسا نہیں کریں گے. لڑکے والے سوچتے ہیں اگر اتنا خرچ نہ کیا تو ہماری عزت کم ہو جائے گی. نوجوان سوچتے ہیں کہ جی سکسیس کا مطلب فیم ہے، لگژری لائف ہے، آپ کی منی، آپ کا شو آف ہے. یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے، یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے، یہ نمائش ہے. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ نعمت ملے تو شکر ادا کرو، نعمت چھن جائے تو صبر کرو، عزت ملے تو عاجزی اختیار کرو، تکبر نہ کرو. گھر ملے تو اسے سکون کی جگہ بناؤ، اس کو سٹیج نہیں بناؤ. بیوی ملے تو اسے امانت سمجھو، کنٹینٹ نہیں بناؤ. بچے ملے تو ان کی تربیت کرو، ان کا بچپن مونیٹائزیشن کے لیے یوز نہیں کرو.
اور میں پھر واضح کر دوں کہ ہر فیملی ویلاگ غلط نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کو ڈیسنٹ طریقے سے، اس کی لرننگ، اس کی کوکنگ، اس کے ٹریول اور اس کے فیملی کے جو پازیٹیو ویلیوز ہیں، اس کا اخلاق ہے، اس کی تربیت ہے، اس کا یوزفل لائف سٹائل ہے، اس کو اگر وہ دکھاتا ہے نا سر، دیٹ از ویری گڈ. اس کی باؤنڈریز کے ساتھ اگر وہ چلتا ہے، پرائیویسی کے ساتھ چلتا ہے، اس میں گنجائش ہو سکتی ہے. آپ ارشد ریلز کو دیکھ لیجئے، لیکن مسئلہ وہاں شروع ہوتا ہے جہاں گھر کا پردہ اٹھ جاتا ہے، حیا کم ہو جائے، بچوں کی پرائیویسی ختم ہو جائے، بیوی کا احترام آپ کا جو ہے وہ کنٹینٹ بن جائے، اور فیملی ایموشنز آپ کے مونیٹائزیشن کا ٹول بن جائے نا سر، تو اس وقت مسائل ایسے ہوں گے. رجب بٹ، سسٹرولوجی اور دوسرے کتنے بھی خبیث قسم کے ولاگرز فیملی والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے نام مینشن کرنا مقصد کسی پہ پرسنل اٹیک کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھانا ہے کہ یہ ٹرینڈ اب مین سٹریم ہو چکا ہے. رجب بٹ نے فیملی ولاگنگ کے بعد اس کی ویڈنگ کرٹیسزم آیا، اس پہ پبلک رسپانس دیا، پھر اس کے بعد جس سے یہ ظاہر ہوا کہ آپ کا ٹاپک جو ہے نا وہ سوسائٹی میں ڈیبیٹ بن جاتا ہے. سسٹرولوجی جیسے سسٹر بانڈنگ ہے، اس طرح کے جو چینلز پڑے ہوئے ہیں یہ، اور گھر کے جتنے بھی انہوں نے ایونٹس نکال کے بڑے پیمانے پہ لوگوں کے سامنے لا کے رکھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کریٹرز کو چاہیے کہ بھائی وہ اپنی باؤنڈریز کے اندر واپس تمیز کے ساتھ واپس چلے جائیں. بیوی کا فیس ہر وقت پبلک نہ کریں. بیڈ روم ایموشنز، پرائیویٹ آرگومنٹس، ڈلیوری، ہاسپٹل بریک ڈاؤنز میاں بیوی کے پرسنل میٹرز ہیں. گھر کی عورتوں کی جو ہے وہ پرائیویٹ لائف ہے، ان چیزوں کو کنٹینٹ نہیں بنائیں. فیملی کی عزت کو سپانسرز کے بدلے نہ بیچیں پلیز، خدا کے لیے. ویوز کے لیے وہ دروازہ نہ کھولیں جو اسلام نے جس کو پردے میں رکھنے کا حکم دیا ہے. آڈینس کو چاہیے کہ کنٹینٹ کو ریوارڈ نہ کریں. پرائیویسی ڈسٹرائے کرنے والا جو کنٹینٹ ہو اس کو دیکھنا بند کر دیں، اس پہ کمنٹ سیکشن پہ جا کر لعنت بھیجنا بھی بند کر دیں. ہمیں اپنی آنکھوں کا حساب دینا سر. ہر چیز دیکھنا ضروری نہیں ہے، ہر ڈرامہ کنزیوم کرنا ضروری نہیں ہے، ہر سکینڈل پہ کانٹیکٹ جو ہے نا وہاں پہ جا کے کمنٹ کرنا یہ ضروری نہیں ہے. یہ بات آڈینس کے سمجھنے کی ہے. ارشد ریلز کی اس وقت کی جو ان کی ولاگنگز چل رہی ہے ساری، صرف بڑا ایک پازیٹیو پوائنٹ جاتا ہے. میں ان کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں. اس طریقے کی چیزیں اگر آپ اپنی فیملی کے ذریعے سے لے کے آنا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا آپ کے لیے بڑا اچھا ایک پلیٹ فارم ہے. لیکن اگر آپ اس طرح کی بےغیرتیاں جو میں نام پہلے مینشن کر چکا ہوں، ان لوگوں کی حرکتیں آپ یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں نا سر، تو خدا کے لیے یاد رکھیے گا ہم نے اللہ جل شانہ کے سامنے پیش ہونا ہے. آخر میں ایک بات یاد رکھیں، ویوز ختم ہو جائیں گے، ٹرینڈز بدل جاتے ہیں، سپانسرز مل جائیں گے، یوٹیوب الگوریدم بدل جائے گا، لیکن اگر فیملی کی پرائیویسی چلی گئی، بچوں کا ٹرسٹ ٹوٹ گیا، بیوی کی ڈگنیٹی اس طرح آپ کی کبھی متاثر ہو گئی، تو گھر کا سکون ختم ہو جائے گا. یہ سب واپس نہیں آتے. اللہ جل شانہ کی طرف سے گھر آپ کے ایک نعمت ہے، بیوی آپ کی امانت ہے، اولاد آپ کی امانت ہے، ماں باپ اللہ جل شانہ کی رحمت ہے، بہن بھائی رشتہ دار. یہ کنٹینٹ بنانے کی چیزیں نہیں ہیں، ان کی حفاظت کیجیے. کیونکہ جس معاشرے میں گھر کا پردہ کنٹینٹ بن جائے وہاں رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، حیا کم ہو جاتا ہے، کمپیریزن زیادہ، اور سکون وہاں پہ کم ہو جائے گا. اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ میرا رب ہمیں حیا، حکمت، فیملی ڈگنیٹی، پرائیویسی اور صحیح دینی سمجھ عطا فرمائے. اللہ جل شانہ ہم سب کے محافظ ہوں. جزا اللہ عنا سیدنا محمد